السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم صبر کے باب میں حدیث نمبر 41 پڑھیں گے۔ وعن ابی عبداللہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ انہ قال، حضرت ابی عبداللہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بے شک وہ فرماتے ہیں۔ حضرت خباب بن ارت کا شمار ان صحابہ میں سے ہوتا ہے جنہوں نے اوائل اسلام میں ہی، یعنی شروع کے دنوں میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کے اسلام قبول کرنے کے زمانے میں اسلام کا اظہار مکہ میں ایک ایسا جرم تھا جس کی سزا میں مال و دولت سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے تھے، عزت و ناموس سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے تھے، اور جسمانی تکلیفیں بھی دی جاتی تھیں، لیکن حضرت خباب نے اس کی بالکل پرواہ نہ کی اور ببانگ دہل اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ یہ غلام تھے، اس لیے ان کا نہ کوئی حامی تھا نہ مددگار۔ کفار نے ان کو خوب تکلیفیں دیں، ان کو بڑی بڑی دردناک سزائیں دیتے تھے، ننگی پیٹھ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر سینے پہ ایک بھاری پتھر رکھتے تھے اور ایک آدمی اوپر سے مسلتا، اور وہ اس وقت تک ان انگاروں پر کباب بنتے رہتے جب تک خود زخموں کی رطوبت آگ کو نہ بجھاتی، لیکن اس سختی کے باوجود وہ زبان کلمہ حق سے نہ پھرتی تھی۔ حضرت خباب بن ارت ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے جنگوں میں، تمام جنگوں میں تقریباً حصہ لیا، بدری صحابی ہیں، بہت جلیل القدر اور بہت زیادہ صبر و تحمل والے، حوصلے والے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جب ہجرت کی اجازت ملی تو انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور انہی دنوں کی بات ہے جب کہ بہت مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا۔ یہ حدیث جو بیان کرتے ہیں یہ اسی دور کی بیان کرتے ہیں۔ قالا فرماتے ہیں، شکونا، ہم نے شکایت کی، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْزَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، اور وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کا تکیہ لگائے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ ایک چادر کا تکیہ بنا کے خانہ کعبہ کے سائے میں آپ لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت خباب بن ارت کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے جا کے کہا، فقلنا، ہم نے کہا، یعنی حالات ایسے تھے جیسی ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں باتیں، کہ بہت تکلیفیں دی جا رہی تھیں مسلمانوں کو۔ ان ایام کی بات ہے جب مسلمانوں کو نہ تو مقابلہ کرنے کی اجازت تھی، نہ ہی لڑنے کی اجازت تھی، نہ جہاد فرض ہوا تھا، بس صبر محض ہی تقاضا کیا جاتا تھا مسلمانوں سے کہ وہ صرف صبر کریں بس۔ فقلنا، ہم نے کہا، الا تستنصر لنا، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارے لیے مدد طلب نہیں کرتے؟ آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟ الا تدعو لنا، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقال، جواب میں آپ نے کیا فرمایا؟ قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل فیغفر له فی الارض فیجعل فیہا ثم یؤتی بالمنشار فیوضع علی رأسہ فیجعل نصفین ویمشط بامشاط الحدید ما دون لحمہ وعظمہ ما یصدہ ذلک عن دینہ واللہ لا یتمن اللہ ھذا الامر حتی یسیر الراکب من صنعاء الى حضر موت لا یخاف الا اللہ والذئب علی غنمہ ولکنکم تستعجلون۔ آپ نے فرمایا، قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل، تمہیں پتہ ہونا چاہیے
کہ تم سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا، قد کانا تھا، من قبلکم تم سے پہلے یہ حال تھا کہ یوخذ الرجل کہ آدمی کو پکڑ کر لایا جاتا تھا، فیحفر لہ فی الارض اس کے لیے زمین میں گھڑا کھودا جاتا تھا، یحفر لہو اس کے لیے فی الارض زمین میں، فیجعل فیہا پھر اس کو اس میں کھڑا کر دیا جاتا تھا اس گھڑے میں، ثم یوتیٰ بالمنشاری پھر ایک آرا لایا جاتا تھا، منشار کہتے ہیں آرا، لکڑیاں کاٹنے والے آرے کو کہا جاتا ہے، ثم یوتیٰ بالمنشاری فیوضع علی راسہ پھر اس کو رکھا جاتا تھا اس کے سر کے اوپر، فیجعل نصفین پھر اس کے سر پر آرا چلا کر دو حصوں میں اسے ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ پھر اس کے یمشتو چلائی جاتی تھی امشات الحدید لوہے کی کنگیاں، لوہے کی کنگی کو ان کے جسموں پر پھیرا جاتا تھا، ما دون لحمہ و عظمہ، لحم کہتے ہیں گوشت کو، عظم کہتے ہیں ہڈی کو، یہاں تک کہ گوشت اور ہڈیاں متاثر ہو جاتی تھی، ما یصدہ ذلک عن دینہ لیکن یہ تکلیفیں یہ آزمائشیں انہیں اس کے دین سے نہیں پھیر سکتی تھی، ما یصدہ اور نہیں پھیر سکتی تھیں اس سے ذالکا عن دین ہی یہ جو تکلیفیں تھیں کہ ان کے جسموں پہ لوہے کی کنگیاں جلا دی جاتی تھیں، ان کے سروں پہ آرے چلا کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، ما یصدہ ذالکا عن دین ہی تو یہ تکلیفیں بھی ان کو دین سے ہٹا نہیں سکتی تھی، دین سے پھیرتی نہیں تھی، فرمایا واللہ اللہ کی قسم لا یتمن اللہ ھذا الامر ضرور بضرور پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اس معاملے کو، یعنی اس دین کو مکمل کر کے چھوڑے گا۔ اس وقت تم تکلیفوں میں ہو، اس وقت تم مشکلات میں ہو، اس وقت تمہیں اذیتیں دی جاتی ہیں، تمہیں تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، لیکن میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں لا یتمن اللہ ھذا الامر کہ اللہ ضرور پورا کرے گا، مکمل کرے گا، تمام کرے گا اس معاملے کو، یعنی دین اسلام کو مکمل کرے گا، دین اسلام کو غالب کرے گا۔ وہ دور آ جائے گا کہ حتیٰ یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، ایسا وقت آ جائے گا کہ ایک مسافر صنعا سے حضرموت تک سفر کرے گا، یسیر الراکب ایک مسافر سفر کرے گا صنعا سے حضرموت تک، لا یخاف الا اللہ جسے نہیں خوف ہوگا صرف اللہ کا، اللہ کے علاوہ اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، ایک شخص اکیلا سفر کرے گا، یعنی اس زمانے میں تو لوگوں کو چوروں کا، ڈاکوؤں کا، لٹیروں کا بہت ڈر ہوتا تھا اور لوگ قافلوں کی شکل میں سفر کیا کرتے تھے، فرمایا وہ زمانہ ضرور آئے گا کہ ایک اکیلا مسافر صنعا سے حضرموت تک سفر کرے گا لا یخاف الا اللہ اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، والذئب علی غنمہ اور بکریوں کے ریوڑ پر بھی اگر کسی کا ڈر ہوگا تو وہ بھیڑیے کا ہوگا، یعنی بھیڑیے کے علاوہ بکریوں کے مالک کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ اس کی بھیڑوں کے یا بکریوں کے ریوڑ کو کوئی چرا کے لے جائے گا، بھیڑیے کے سوا اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا، لیکن آپ نے فرمایا وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ لیکن تم جلدی کر رہے ہو، اللہ اکبر، تم جلدی کر رہے ہو، یہ کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟ اس خباب بن ارت سے جسے کوئلوں پہ لٹا کر اس کے جسم کی چربی کو پگھلا کے ان کوئلوں کو بجھایا جاتا تھا، اتنی اذیتیں جو بندہ برداشت کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے شکایت کی تو اللہ کے رسول نے پچھلی قوموں کے یہ واقعات سنے، ایسے نہیں یہ دین ہم تک پہنچ گیا، کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے، وفی روایت وہو متوسد بردۃ قد لقینا من المشرکین شدۃ، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ چادر کا تکیہ بنائے آرام فرما رہے تھے
وقد لقینا من المشرکین شدتاً، اور ہم مشرکین کی طرف سے سختیوں سے دوچار تھے. یعنی ایک حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو جا کے انہوں نے شکایت کی تو یہ الفاظ بولے کہ ہم مشرکین کی طرف سے سختیوں سے دوچار ہیں. اب اس حدیث سے ہمیں کن باتوں کا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ سے دین اسلام کے رستے میں تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی رہیں. یہ کسی ایک دور کے ساتھ خاص نہیں ہے. شروع دن سے ہی جس شخص نے بھی اللہ کے دین کی سربلندی کا بیڑا اٹھایا اسے ضرور مشکلات اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. ہر دور میں دین والوں کو آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرنا پڑا، لیکن ہمیشہ وہ سرخرو ہو کے نکلے. دوسری بات، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گزشتہ انبیاء کے واقعات میں سے جو واقعات سنائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے بھی لوگوں کو اسی طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جیسے پہلے ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی ہے، قرآن میں بھی سورہ بروج میں ہم نے پڑھا ہے کہ کھائیوں والوں کی جو بات تھی کہ کس طرح ان کو لوہے آگ کی بڑی بڑی خندقیں کھود کر ان لوگوں کو آگ میں ڈالا گیا. اور پھر اور بھی بہت سارے انبیاء کے واقعات جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کو بھی ستایا گیا اور ان کے ساتھیوں کو بھی اسی طرح تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی گئی. دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی کہ اللہ کی قسم کہ وہ وقت ضرور آئے گا، اللہ دین کو ضرور مکمل کرے گا. اور وہ پھر ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ بات پوری نہیں ہو سکی، لیکن یہ خوشخبری پوری ہوئی. لوگوں نے دیکھا کہ اسی طرح ہوا کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی غالب کیا، اور اسی طرح لوگ بے خوف و خطر پھر سفر کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے لوگوں کو امن و سلامتی کا وہ دور تھا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ آج بھی اگر جب آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے گھر والے جو شہر ہیں مکہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں مدینہ میں ایسا ہی ماحول ہے، اسی طرح امن و سلامتی ہے، اسی طرح سکون ہے، اور اللہ کے نبی کی جو پیشین گوئی ہے یہ آج بھی اسی طرح سے پوری ہو رہی ہے. اور یہ جو تکلیفوں کی بات ہے یہ تکلیفیں بھی آج تک اسی طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جس طرح ان کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، ان کا کوئی اور مقصد تو نہیں، یہی ان کا جرم ہے نا. اللہ کی کہ دین کی خاطر وہ ان تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں. ان کا جرم سب سے بڑا یہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں. ان کو اسی طرح سے ستایا جا رہا ہے، اور الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے حوصلے، ان کا صبر دور صحابہ کے جو لوگ ہیں ان سے کسی طور پہ کم نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو، ہمارے دشمنوں کو تباہ و برباد کرے. تیسری بات اس سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلے دور کے لوگوں کے صبر کے واقعات سنائے ہیں، یہ ایک پسندیدہ بات ہے. اس سے ایمان میں انسان کے ایمان میں تازگی آتی ہے، انسان کا ایمان بڑھتا ہے. تو اس لیے یہ واقعات سنانا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سنائے، اور یہ ہمیں آگے بیان کرتے رہنا چاہیے. اور ابو عبداللہ خباب بن ارد کے بارے میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں. ان کے بارے میں بس ایک دو باتیں اور ہیں، یہ کہ 37 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور 32 احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرنے کا ان کو شرف حاصل ہے. اور ان میں سے 2 احادیث جو ہیں وہ متفق علیہ بھی ہیں، جن میں سے ایک تو یہی ہے. اگلی ہے حدیث نمبر 42. وعن ابی مسعود عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ قال،
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک وہ فرماتے ہیں لما کانا یوم حنین، جس دن کے یا جب کہ تھا حنین کا دن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی تھے، ان کی حالات زندگی کے بارے میں کیونکہ ان سے مروی احادیث ہم نے پہلے بھی پڑھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لما جب کانا تھا یوم حنین، حنین کا دن، آثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناسن فی القسمت، تو ترجیح دی، آثر کا مطلب ہے ترجیح دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناسن کچھ لوگوں کو فی القسمتی، مال غنیمت کی تقسیم میں، مال غنیمت کی تقسیم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ترجیح دی تالیف قلب کے طور پہ۔ تالیف قلب کیا ہوتا ہے؟ مؤلفۃ القلوب ایک زکوٰۃ کے جہاں پہ بیان کیے گئے نا مصارف سورہ توبہ میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والی جو آیت ہے، اس میں جو 8 مصارف بتائے گئے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے، ان میں سے ایک مصرف مؤلفۃ القلوب بھی ہے کہ تالیف قلب کے لیے، لوگوں کی تالیف کے لیے، ٹھیک ہے، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے، یہ ان لوگوں کو بھی دی جا سکتی ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں، اور ان لوگوں کو بھی جو مسلمان ہونے کی طرف مائل ہوں۔ تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ مالی طور پہ اسٹرانگ بھی ہو سکتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ان کا دل بڑھانے کے لیے یہ ایک مد زکوٰۃ میں بھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب غزوہ حنین ہوا، غزوہ حنین 8 ہجری میں ہوا تھا، جب مکہ فتح ہوا تو اسی سال غزوہ حنین بھی ہوا، جس میں شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، جس کا قرآن میں بھی ذکر آتا ہے۔ اس غزوہ حنین کا نام بھی ہے قرآن میں کہ وہ یاد کرو وہ وقت، یا یہ الفاظ اب سے ہی یاد نہیں ہے، کہ جس دن تمہیں اپنی کثرت پہ مان ہو گیا تھا۔ تو شروع میں مسلمانوں کو اس میں شکست ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اور آپ کے کچھ صحابہ بھی ایک چٹان کی طرح ڈٹے رہے، یہ وہی غزوہ ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا انا محمد لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، انا ابن عبد المطلب، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں جس طریقے سے آپ نے پامردی کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ ایسے موقع پہ جبکہ مسلمان شکست کی طرف دوچار تھے، آپ کا ڈٹ کے کھڑے رہنا مسلمانوں پہ بھی اس کا اثر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس ہاری ہوئی جنگ کو دوبارہ سے مسلمانوں کے لیے فتح بنا دیا۔ تو یوم حنین میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مال غنیمت کو تقسیم کیا تو آپ نے کچھ لوگوں کو زیادہ دے دیا، ترجیح دی کچھ لوگوں کو وہی تالیف قلب کے لیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ فآت الاقرع بن حابس مئۃ من الابل، آپ نے اقرع بن حابس کو 100 اونٹ دیے۔ وآتا عیینہ بن حصن مثل ذالک، اور عیینہ بن حصن کو بھی آپ نے مثل ذالک، اسی کی طرح کے مثل دیے، یعنی 100 اونٹ ان کو بھی دیے، 100 اقرع بن حابس کو دیے، 100 عیینہ بن حصن کو دیے۔ وآتا ناسم من اشراف العرب، اور عرب کے اشراف میں سے اور عرب کے جو سرداروں میں سے آپ نے کچھ عطیے دیے، آتا آپ نے دیے عرب کے سرداروں کو بھی کچھ آپ نے عطیے دیے، وآثرہم یومئذ فی القسمتی، اور آپ نے انہیں ترجیح دی۔ وآثرہم کا مطلب کیا ہے؟ ترجیح دی انہیں، نہیں یہ نہیں کرنا تھا مجھے کرنا تھا یہ والا، اس طرح سے آثرہم، اور آپ نے ان کو ترجیح دی یومئذ اس دن فی القسمتی تقسیم میں۔ فقال رجل،
تو ایک شخص نے کہا جب یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو زیادہ دیا ہے، اقرا بن حابس کو زیادہ دیا ہے، معینہ کو زیادہ دیا ہے، اور اشراف عرب کو آپ نے، کچھ سرداروں کو آپ نے بڑے بڑے عطیہ دیے. اب 100 اونٹ مجھ سے کہنا آسان ہے، 100 اونٹ آپ نے ایک ایک بندے کو دے دیے. تو ظاہر ہے انسان تو انسان ہے، شوق اس کے اندر موجود ہے، ایک بشری تقاضے ہوتے ہیں. تو فقال الرجل، تو ایک شخص نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، ان هذه قسمت ما عدل فیہا، بے شک یہ ایسی تقسیم ہے ما عدل فیہا جس میں عدل نہیں کیا گیا. وما ارید فیہا وجہ اللہ، اور نہیں خیال رکھا گیا اس میں اللہ کی رضا کا. وما اریدا، اور نہیں خیال رکھا گیا فیہا اس میں، یعنی اس تقسیم میں، وجہ اللہ، اللہ کی رضا کا خیال نہیں رکھا گیا، اللہ کی رضامندی اس میں پیش نظر نہیں رکھی گئی، بس جس کو دل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. اب یہ بات قابل غور ہے کہ کوئی مومن اس طرح کی بات کر نہیں سکتا. یقیناً یہ شخص جو بات کرنے والا تھا یہ منافق تھا. فقلتو، صحابی کہتے ہیں میں نے کہا، یعنی میں نے سوچا. یہ کون ہے کہنے والے؟ یہ جن سے حدیث روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود. وہ کہتے ہیں میں نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، لأخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بضرور میں خبر دوں گا اس بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ارباب اختیار تک اس طرح کی بات پہنچا دینا یہ کوئی غیبت میں نہیں آتا، بلکہ یہ ضرورت ہوتی ہے وقت کی، وقت کا تقاضا ہوتا ہے تاکہ ایک لیڈر کو لوگوں کے جو خیالات ہیں ان کا پتہ چل سکے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فقلت واللہ لا اخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کہا اللہ کی قسم میں تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا کر رہوں گا، میں آپ تک یہ بات پہنچا کے رہوں گا. فآتیتہ، تو میں آپ کے پاس آیا. فاخبرتہ، تو میں نے آپ کو اس بات کی خبر دے دی. فآتیتہ، میں آپ کے پاس آیا. فاخبرتہ، تو میں نے آپ کو اس بات کی خبر دے دی. بما قال، جیسا کہ اس نے کہا تھا. فتغیر وجہ، تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کا رنگ بدل گیا. حتی کان کالصرفی، گویا کہ یہاں تک کہ وہ ہو گیا سرخ. صرف کہتے ہیں سرخ رنگ کو، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا. اب دیکھیں یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی تھے، انسانوں جیسے ہی جذبات رکھتے تھے. جس بات پہ انسانوں کو غصہ آتا ہے، آپ کو غصہ بھی آتا تھا، آپ اس کو بے شک برداشت کر لیتے تھے، آپ اس کو کنٹرول کر لیتے تھے، لیکن آپ کو غصہ بھی آتا تھا، پیار بھی کرتے تھے، محبت بھی کرتے تھے، سب جذبات آپ کے اندر موجود تھے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا فمن یعدل اذا لم یعدل اللہ ورسولہ، تو کون عدل کرے گا؟ فمن یعدل، تو کون عدل کرے گا؟ اذا لم یعدل، جب نہ عدل کریں گے اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول. فرمایا اگر اللہ اور اس کے رسول عدل نہیں کریں گے تو پھر مجھے بتاؤ فمن یعدل، تو کون ہے وہ یعدلو جو عدل کرے گا، اذ لم یعدل اللہ و رسولہ، جب نہیں عدل کریں گے اللہ اور اس کے رسول. یہ آپ کے الفاظ. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا یرحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے موسیٰ پر. قد اوذیا، انہیں بھی اذیتیں دی گئیں، باکثر من ھذا، اس سے بھی کہیں زیادہ. اللہ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم فرمائے، انہیں اس سے بھی زیادہ ستایا گیا، اس سے بھی زیادہ انہیں اذیتیں دی. یعنی اس بات سے آپ کو بہت دکھ پہنچا، آپ کو بہت اذیت ملی، اس لیے آپ نے بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو بلاتے اور کہتے کہ تمہیں کیسے ضرورت ہوئی، تم نے ایسے کیوں کہا، آپ نے فرمایا پچھلے وقت کو یاد کیا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم کرے، انہیں تو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا تھا. فصبرا، لیکن انہوں نے صبر کیا. یہ بات سن کے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں فقلت، تو میں نے کہا لا جرم، یقیناً لا ارفع الیہ بعدہا، نہیں میں بات لے کے آؤں گا آپ کی طرف، بعدہا اس کے بعد، حدیثاً کوئی بھی بات، یعنی میں آئندہ آپ کو ایسی بات نہیں بتاؤں گا جس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی، اتنی آپ کو اذیت پہنچی. تو یعنی انہیں اس بات پہ بعد میں افسوس ہوا کہ میں آپ کو یہ بات نہ ہی بتاتا، اور انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں آئندہ
آپ کو اس طرح کی کوئی بات نہیں بتاؤں گا۔ متفقن علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ میرا خیال ہے اس حدیث کی سمجھ ہمیں آ گئی ہے۔ اس میں دو تین باتیں ہیں۔ پہلی وہی کہ امام اور خلیفہ وقت کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ حالات و ضروریات کے مطابق جو انہوں نے ڈویژن کرنی ہوتی ہے مال غنیمت کی، تو وہ کسی نو مسلم کو یا کسی سردار کو یا کسی صاحب اثر رسوخ والے کو تالیف قلب کے طور پہ دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ دے دیں، یا ان کو اگر وہ ان کو دوسروں پر ترجیح دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دوسری بات وہی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ظاہر ہے یہ کوئی منافق ہی ہو سکتا ہے، کوئی مومن تو اس طرح کی بات کر نہیں سکتا۔ اور تیسری بات بھی میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام انسانوں کی طرح انسان ہی تھے، اور وہ آپ ان تمام باتوں سے متاثر ہوتے تھے جن سے انسان متاثر ہو سکتا ہے، غضبناک بھی ہوتا ہے، خوشی بھی محسوس کرتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس آدمی کو سزا دے سکتے تھے، لیکن آپ نے اسے معاف فرمایا، اور یہی پیغمبرانہ اخلاق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ عفو درگزر کا نمونہ ہوا کرتے تھے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ حاکم کے پاس رعایا کی کوئی بات اور استاد کے پاس جیسے شاگردوں کی کوئی بات پہنچانا وہ کہ جائز تو ہے، لیکن ایسی بات پہنچانا جس سے وہ اذیت محسوس کریں، اس سے گریز کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پھر بعد میں یہ سوچا۔ اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی شخص گستاخی کر رہا ہو تو کیا ہمیں یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم تلوار نکالیں اس کا سر قلم کر دیں؟ نہیں، خود سزا دینے کی بجائے یہ بات ارباب اختیار تک پہنچانی چاہیے، کیونکہ قانون ہاتھ میں لینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں جو اس حدیث سے متعلق تھیں۔ اب ہم ایک اور چھوٹی سی حدیث ہے، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وَعَنْ أَنَسٍ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت انس خادم رسول ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ وہی ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و اولاد میں برکت کی دعا بھی دی تھی۔ انہو قال، وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا اجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بعبدہ اپنے بندے کے ساتھ خیرن بھلائی کا، اجل لہ تو جلدی دیتا ہے اس کو، العقوبۃ فی الدنیا دنیا میں ہی اسے اس کے گناہوں کی سزا دے دیتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا اجل لہ جلدی دے دیتا ہے، یعنی دنیا ہی میں العقوبۃ اس کے گناہوں کی سزا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ شر کا، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ تو روک لیتا ہے، یعنی گناہوں کی سزا دینا روک لیتا ہے، انہو اس سے، بذنبہ اس کے گناہوں کو، حتیٰ یوافیہ یہاں تک کہ وہ پھر پورا پورا بدلہ دے گا اس کا، یوم القیامتی قیامت کے دن۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے، بھلائی کا ارادہ کر لے، تو اسے اس کے گناہوں کی سزا جلد ہی دنیا میں ہی دے دیتا ہے، یعنی اس سے تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اسے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، وہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے، اذیت میں ہوتا ہے، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، فکر کی کوئی بات نہیں، یہ بیماری جو ہے پاک کر دے گی گناہوں سے، یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور اللہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں دے کے پاک کر کے اپنے پاس لے کے جائے گا، تاکہ آخرت کی جو زیادہ مشقت طلب سزائیں ہیں وہ ان سے بچ سکے۔ بظاہر ہمیں کیا لگ رہا ہوتا ہے، اور لوگ بھی طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جی یہ بندہ تو ایسا تھا، یہ پیسے کرتا تھا تو اسے دنیا میں سزا مل رہی ہے، یہ ایسے کرتا تھا تو اللہ نے اس کو پکڑ لیا، اس
کی وجہ سے پکڑ لیا، بے شک پکڑ لیا اللہ نے، لیکن وہ اللہ کا پکڑنا اس کے لیے خیر کا باعث ہے، اس کے لیے بھلائی کا باعث ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا تو اسے دنیا میں پاک کر دیتا ہے، اور جن کو اللہ کھلا چھوڑ دیتا ہے پھر سمجھ لیں کہ اراد اللہ بعبدہ الشر، اللہ نے اس بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ امسک عنہ بذنبہ، روک لیتا ہے اس کے گناہ کی سزا، امسک عنہ روک لیتا ہے اس سے، بذنبہ اس کے گناہ کی سزا۔ اگر کوئی شخص دنیا میں شتر بے مہار پھرتا ہے نا، اسے کوئی نہیں پوچھتا، اللہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا، کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں دیکھو اللہ نے ان کی ڈوری کتنی کھلی چھوڑ دی ہے، اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اپنی سرکشی میں وہ حیران پھرتے ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں۔ بہت یہ میزریبل کنڈیشن ہوگی پھر آخرت میں ان کی، جب اللہ نے فرما دیا کہ اللہ ان کے ساتھ پھر برائی کا ارادہ کر چکا ہے کہ اب دنیا میں ان کے گناہوں کی سزا انہیں نہیں دے رہا، حتیٰ یوافیہ، پھر ایک وقت وہ آئے گا جب کہ پوری کی پوری سزا دے گا بہی یوم القیامتی، قیامت کے دن پھر ان کے گناہوں کی پوری سزا ان کو ملے۔ دعا تو ہم اللہ سے یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر ہی فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی بغیر حساب کے ہی معاف کر دے، بخش دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہمیں کرتے رہنا چاہیے، مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم نہ دنیا کی برداشت کر سکتے ہیں نہ آخرت، اپنے گناہوں سے پاک تو ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے یا اللہ، گناہ تو ہر انسان سے ہوتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی بتائی ہوئی حدود و قیود کے اندر رہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق چلیں، قرآن و حدیث کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں۔ پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم انسان ہیں، یہ ممکن نہیں کہ کسی انسان سے غلطی کا ظہور نہ ہو، غلطی اس سے سرزد نہ ہو، غلطی تو ہوگی، کوئی اپنے آپ کو ہم پاکیزہ بھی نہیں قرار دیتے، اللہ نے خود فرمایا لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک بھی نہ سمجھا کرو اتنا کہ میں نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم سے کیسے کیسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دل دکھ جاتے ہیں ہماری وجہ سے، اللہ کے حقوق میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بندوں کے حقوق میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں تو ہم سے یا اللہ سرزد ہوتی ہیں، بس تیری رحمت سے یہ امید ہے کہ یا اللہ نہ دنیا میں ہمیں پکڑنا نہ آخرت میں سزا دینا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، یعنی وہ بات جو ہے پچھلی بات ابھی جاری ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بات کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا ان عظم الجزائی مع عظم البلائی، 4 لفظ ہیں صرف لیکن دریا کو کوزے میں بند کر دیا، کہ بدلے میں بڑائی آزمائش میں بڑائی کے ساتھ ہے، سمجھ آئی نا؟ عظمہ ہے بڑائی یعنی بڑا ہونا، جزا کا، ثواب کا زیادہ ہونا، جزا کا بڑا ہونا، جو اللہ تعالیٰ ہمیں بدلہ دے گا نا قیامت کے دن،
جو جزا دے گا، جو ہمیں ثواب دے گا، اس کا بڑا ہونا کس کے ساتھ مشروط ہے؟ مع عظم البلاء، آزمائش کے بڑا ہونے کے ساتھ۔ جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا ہی زیادہ قیامت کے دن اجر و ثواب ملے گا، یہ ہے اس کا مطلب۔ جتنی بڑی تکلیفیں ہوں گی دنیا میں، جتنی زیادہ آزمائشیں آئیں گی، جتنا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں ہلا مارے گا، ہمیں جیسے کہتے ہیں نا کہ حضرت بلال نے کہا تھا کہ میرا رب مجھے ٹھوک بجا کے نہیں دیکھے، جتنا اللہ تعالیٰ دنیا میں ٹھوک بجا کے دیکھے گا نا، عظم البلا، آزمائش کا بڑا ہونا، آزمائش میں بڑائی جو ہے وہ اگر جتنی بڑی ہوگی، ان عظم الجزائی، بے شک جزا بھی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ اب سمجھ آ گئی ہے نا؟ بدلے میں بڑائی آزمائش میں بڑائی کے ساتھ ہے، یعنی آزمائش جتنی عظیم ہوگی بدلہ بھی اسی قدر عظیم ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جب پسند کر لیتا ہے، جب محبوب رکھتا ہے، جب محبت کرتا ہے قومن کسی قوم سے، ابتلاہم تو وہ اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، ابتلاہم انہیں آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ فمن راضیہ، پھر جو کوئی راضی رہا، یعنی اللہ کی اس آزمائش کے بعد اللہ سے راضی ہوتا ہے، فلاح الرضا، تو اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، پھر اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ ومن ساخطہ، اور جو کوئی ناراض ہو جائے، جو کوئی اس بات پہ ناخوشی کا اظہار کرے، اور تو فلاح سخت، تو اس کے لیے اللہ کی بھی ناراضگی ہو۔ دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھتے لیتے ہیں، ان عزم الجزائی مع عزم نہیں، ان عزم الجزائی مع عزم البلائی، جزا میں بڑائی، بدلے میں بڑائی، آزمائش میں بڑائی کے ساتھ مشروط ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَبَّ قَوْمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، ابتلاہم تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فمن راضیہ، پھر جو کوئی راضی رہا اس آزمائش میں، اللہ سے وہ راضی رہا، فلاح الرضا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، پھر اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ ومن ساخطہ، اور جو اس کی وجہ سے اللہ سے ناراض ہوتا ہے، فلاح السخط، اس کے لیے سخط، سخط فلاح السخط، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا، وقال، انہوں نے کہا، حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ اب تک ہم نے جتنی حدیث پڑھی تھی، زیادہ تر کیا مجھے لگتا ہے سب کی سبھی بخاری اور مسلم کی حدیث تھی۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کی، ان پہ عمل کرنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، یا اللہ اسے ہمیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کام کو ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنانا، اور آنے والی نسلوں کے لیے اسے ہدایت کا ذریعہ بنانا۔ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بڑھا دے، تاکہ ہم اپنی زندگیاں آپ کی زندگی کے مطابق گزار سکیں، آپ کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے چل سکیں، تاکہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کی گواہی دیں، ہم آپ کے حوض کوثر سے سیراب ہو سکیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری 40 احادیث کو یاد رکھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا، اور وہ ایک فقیہ کے طور پہ اٹھایا جائے۔ آج ہم نے حدیث نمبر 41، 42 اور 43 تک پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم حدیث نمبر 44 سے پڑھیں گے، اور اس میں سے جو ہم چھوٹے چھوٹے سینٹنسز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے فقرات، یعنی حدیث کے کچھ حصے ہم الگ سے لکھ کر آپ کے گروپ میں بھیجتے ہیں،
میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ ان کو روزانہ ایک دفعہ دہرا لیا کریں، ان کا ترجمہ دہرا لیا کریں۔ جیسے آج کی جو تین احادیث ہم نے پڑھی ہیں، ان میں سے بھی دیکھیں کتنے خوبصورت یہ الفاظ ہیں کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا أَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا میں اس کو سزا دے دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ شَرًّا أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اب یہ آسان سے الفاظ لگتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو بار بار پڑھتے رہیں گے تو ہی ہمیں یہ ذہن نشین ہوں گے، تو ہی ہم انہیں یاد کر سکیں گے۔ اور اسی طرح پیچھے اسی طرح کے ہم نے چھوٹے چھوٹے الفاظ پڑھے تھے اس حدیث میں۔ چلیں وہ میں الگ سے آپ کو بتا دوں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔